السلام علیکم کلاس. یور نیکسٹ نیو چیپٹر از بایو ڈائیورسٹی. تو بایو ڈائیورسٹی میں جو ہے وہ ہم مطلب جو ہماری سائنس ہے, جو ہماری لائف ہے, اس کے اندر کتنی ڈائیورسٹی ہے, کتنے الگ الگ طرح کے آرگینزمز ہیں. تو اب اس میں جو ہے وہ کلاسیفیکیشن دی ہوئی ہے ڈفرینٹ اکارڈنگ ٹو دا ڈائیورسٹی, کہ 2 کنگڈم کلاسیفیکیشن ہے, 3 ہے, 4 ہے, پھر 5 کنگڈم کلاسیفیکیشن ہے. Now come to the next page. Nature has made the man with intelligence and he is always concerned with his aims to be achieved. He designed the things for this purpose into sequence. Similarly, biologists map the whole diversity of organisms exist on Earth into simple groups. To understand about the characteristics of a specific organism individually is simply called classification. اب نیچر نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, ہمارے جو ہیومن ہیں ان کے پاس بہت انٹیلیجنس ہے, اور انہوں نے اپنے کچھ ایمز اچیو کرنے کے لیے اپنی سہولت کے لحاظ سے انہوں نے کچھ سیکوینسز ڈیزائن کری ہیں. جیسے کہ انہوں نے جتنے بھی آرگینزم جو لائف ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے ارتھ پہ, ان کو کلاسیفائڈ کیا ہے اکارڈنگ ٹو دیئر مورفولوجیکل بیسس, یا ان کے جو ہے وہ انہیریٹنس کے بیسس, یا ان کے جو بھی اسٹرکچرز ہیں اس کے بیسس پہ ان کو کلاسیفائی کیا گیا ہے ڈفرینٹ گروپس میں, سمپل سے سمپلر گروپ میں, تاکہ ہم ان کو ایزیلی سمجھ سکیں کہ کچھ آرگینزم جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں, کچھ آرگینزم ڈفرینٹ ہوتے ہیں, اور سب اگر ایک ہی کلاس کے اندر پریزنٹ ہوں گے تو ہمارے لیے ان کو پڑھنا اور ان کو سمجھنا ڈیفیکلٹ ہوگا. لیکن جب ہم ان کے کریکٹرسٹکس اسٹرکچرس پہ ان کو ڈفرینٹ کلاسیفیکیشن یا ان کے اسپیسیفک گروپس کے اندر ان کو سیکوینس آؤٹ کر دیتے ہیں, تو ہمیں ان کے بارے میں سمجھنے میں, پڑھنے میں ایزی ہوتا ہے, کمپیریزن کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے. Classification is actually based on the similar and dissimilar characteristics with organisms shared with each other, and by this biologists can easily study and identify the organism. As I told above کہ ہم لوگ جو ہیں وہ similar structures پہ یا dissimilar structures پہ یا characteristics structures پہ جو ہے وہ organisms کو جو ہے وہ classified کرتے ہیں, تاکہ ہم ان کو پہچان سکیں اور ان کے بارے میں جو ہے وہ سمجھ سکیں آسانی سے. Next heading is definition and introduction of biodiversity. Biodiversity is the combination of two words. Bio means life and diversity means variation. Thus, it defined as the diversity or biological diversity is the degree of variation within or among the species exist on different region of the earth. It is comprised of different organisms such as bacteria, protozoans, algae, fungi, animals and plants. اب ہماری ڈائیورسٹی آپ جو انہوں نے ایگزامپلس دی ہے اس سے بھی آپ جج کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو آرگینزمز ہیں, جو ان کی لائف ہے یا ان کی جو اپیئرنس ہے یا ان کی کریکٹرسٹکس اسٹرکچرز ہیں یا ان کے اپیئرنس ہے, وہ کتنی زیادہ ڈفرینٹ ہے. آپ ایک بیکٹیریا کو دیکھ لو, پھر آپ ایک پروٹوزوا اسپیشیز پہ جو آتے ہیں ان کو دیکھ لو, یا پھر آپ ایلگی کو دیکھ لو, یا فنجائی کو دیکھ لیں, پھر آپ اینیملز اینڈ پلانٹس کو دیکھ لیں, سب بہت زیادہ آپس میں ڈسسملیرٹیز رکھتے ہیں اور بہت زیادہ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہیں. تو دیٹ از کالڈ بایو ڈائیورسٹی, مطلب لائف کے بیچ میں ویریشن, ہر آرگینزم ایک دوسرے آرگینزم سے ان کے اسٹرکچرز اور ان کے اپیئرنس کے بیسس پہ بالکل ڈفرینٹ ہے. Importance of biodiversity. Biodiversity provides many beneficial products which include fiber, oil, dyes, rubber, water, timber, paper and food. It also stabilizes the ecosystem by recycling the nutrients, reduce the amount of pollution by means of forest. Biodiversity also plays an important role in drug discovery and medicinal resources. Medicines from nature account for usage by 80% of the world population. It also beautifies the nature with lots of trees and animals found in different regions, which enhances the tourism. اب امپورٹنس کیا ہے بایو ڈائیورسٹی کی, جو ہم نے کلاسیفائڈ کیا ہوا ہے یا ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے اسٹڈی کریں گے, سو اس کی امپورٹنس کیا ہے, سب کچھ ہم کیوں کر رہے ہیں. ہم اپنے بینیفیشیل پروڈکٹس حاصل کرنے کے لیے یا اپنی بینیفٹس کے لیے ہم یہ سب چیزیں کر رہے ہیں. اب ہمیں کون کون سے بینیفٹس ان سے حاصل ہو رہے ہیں, ہمیں ان سے ڈفرینٹ
ریسورسز جو ہیں وہ مل رہی ہیں، جیسے کہ ہمیں فائبر، ربر، واٹر، ٹمبر، پیپر ووڈ، اس طرح کی چیزیں ہم ان سے جو ہے وہ آبٹین کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں کسی بھی ڈیزیز کو جو ہے وہ ٹریٹ کرنے کے لیے جو میڈیسنز بناتے ہیں، جو میڈیسن ہربز ہوتی ہیں یا جو آئنمنٹس وغیرہ ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں ہم کن سے پریپیئر کرتے ہیں؟ ہم پلانٹ یا اس کے ایکسٹریکٹ سے جو ہے وہ اس طرح کی کمپوننٹس ایکسٹریکٹ کرواتے ہیں۔ اب اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے کلاسیفیکیشن سے؟ کیونکہ ہم ایکسٹریکٹ تو کر رہے ہیں پر ہمیں نہیں پتہ کہ کون سا پلانٹ کون سے ٹائپ کا ہے، اس میں سے ہمیں کیا کیا چیزیں ملیں گی۔ اب کچھ پلانٹ جو ہیں وہ فلاورنگ پلانٹ ہیں، تو ہمیں پتہ ہے بھائی ان میں سے ہم آئل ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں، اسینشیل آئلز ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں، یا اس میں ہمیں جو ہے ہماری جو ڈیزائر کمپوننٹس ہیں، فار ایگزامپل جو ہمارے ایسے کمپوننٹس ہوتے ہیں جو کہ ہمارے آرگینزم کو کل کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں، جن میں تھائمول یا اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، تو یہ کیا ہوتی ہیں کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس ٹائپ کے پلانٹ کے اندر اس طرح کے کمپوننٹس پریزنٹ ہوں گے جب بھی ہم آرگینزم کو کلاسیفائڈ کرتے ہیں، اور ان کلاسیفیکیشن کی بیسس پہ ہمیں اس میں ہیلپ ملتی ہے کہ بھئی ہمیں یہ آرگینزم کو ٹریٹ کرنا ہے جس کے لیے ہمارے یہ کمپوننٹس ڈیزائرڈ ہیں، تو وہ اس طرح کے پلانٹ میں جن کی اس طرح کی ٹائپ ہوگی اس سے ہمیں یہ ہمارا جو ڈیزائر ہے وہ مل سکے گا۔ تو یہ فائدہ ہوتا ہے ہمارا کلاسیفیکیشن کرنے کا۔ نیکسٹ پکٹوریل ویو آف میجر ڈائیورسٹی آن ارتھ۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے جو ہمارے فارسٹ ہے اس سے ہمیں ایک اور چیز، اب ہمارے جو ایکو سسٹم ہے اس کو جو مینٹین رکھا ہوا ہے وہ بھی تو ہمیں اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ جو ہمارے ویسٹ ہے اس کو ہم نے کس طرح سے ریسائیکل کرنا ہے، تو ریسائکلنگ کی وجہ سے جو ہمارا ویسٹ ہے اور جو ہمارے نیوٹرینٹس ہیں وہ ہمیں دوبارہ ملتے رہتے ہیں، اور ویسٹ کو ہم اپنے دوبارہ سے ایک اپنے بینیفیشیل پروڈکٹ میں یا جو ہے وہ چینج کر لیتے ہیں، جس میں ہم اپنے ڈفرینٹ بیکٹیریاز اور فنجائی وغیرہ کو جو ہے وہ یوز کرتے ہیں ریسائکلنگ کے پروسیس کے لیے، جس میں وہ ویسٹ کو ریسائکل کرتا ہے اور ہمیں نیوٹرینٹس ملتے ہیں۔ جو ہم اکثر بولتے ہیں نا کہ ہم کھاد ڈالتے ہیں پلانٹس میں، تو پلانٹس کو ہم جو نیوٹرینٹس پرووائڈ کرنے ہوتے ہیں جو کہ وہ خود اس زمین سے حاصل نہیں کر پاتا، ہر جو ہماری سوائل ہوتی ہے یا جو ہماری جگہ ہوتی ہے وہ فرٹائل نہیں ہوتی، تو اس کے لیے ہم اس میں کھاد ڈالتے ہیں، نیوٹرینٹس ڈالتے ہیں۔ ہم جو آرٹیفیشیل جو اس کے اندر نیوٹرینٹس ڈالتے ہیں اس کے علاوہ بھی ہم اس کو نیچرل نیوٹرینٹس دے سکتے ہیں کھاد کے ذریعے، تو اس کے اندر ہمارے جو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں وہ ایک طریقے سے ریسائکلنگ پروسیس ہے۔ اب یہ جو کام ہو رہا ہے وہ ریسائکلنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس کے علاوہ سے ہمارا ایکو سسٹم یہ پورا اس طرح سے مینٹین رہتا ہے۔ فارسٹ کی وجہ سے ہمیں بہت سارے بینیفٹس ہیں، ہمیں ڈفرینٹ طرح کی جو ہے ہمارے ڈیزائرز بھی ہمیں آبٹین کر رہے ہیں، ہم میڈیسن وغیرہ بھی اس سے پریپیئر کرتے ہیں، اور وہ ہمارے ایکو سسٹم کو مینٹین کرنے میں بھی ہماری ہیلپ کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ جو پلانٹس اور اینیملز ہوتے ہیں ان سے ہمارا جو دنیا ہے، جو ہماری ارتھ ہے، جو ایریا ہے وہ کافی اچھا لگتا ہے، بیوٹیفل لگتا ہے، دکھنے میں اچھا لگتا ہے۔ نیکسٹ از پکٹوریل ویو آف میجر بایو ڈائیورسٹی آن ارتھ۔ اب انہوں نے آپ کو دو طرح کے پلانٹ دکھائے ہیں کہ اینجوسپرم پلانٹ اور دوسرا ہے جمنوسپرم پلانٹ۔ اینجوسپرم پلانٹ میں کیا ہے کہ یہ فلاورنگ پلانٹ ہوتے ہیں، ان کا ڈفرینس، اور جمنوسپرم کیا ہوتا ہے کہ اس کے یہ جو ہے وہ نان فلاورنگ پلانٹ ہے۔ جو ان کے اندر مین ڈفرینس ہے وہ یہی ہے کہ یہ اینجوسپرم پلانٹ جو ہے وہ فلاورنگ پلانٹ ہے اور جمنوسپرم پلانٹ جو ہے وہ نان فلاورنگ پلانٹ ہے۔ اصل میں جو جمنوسپرم پلانٹ ہیں وہ زیادہ اولڈ ہیں ایز کمپیئر ٹو اینجوسپرم پلانٹ۔ جو اینجوسپرم پلانٹس ہیں وہ جمنوسپرم پلانٹس کی مزید ڈائیورس فارم ہے، اسی لیے وہ تمام کریکٹر جو کہ جمنوسپرم کے اندر پریزنٹ ہیں وہ وہ جو ہیں وہ اینجوسپرم کے اندر پریزنٹ ہیں۔ اس کے علاوہ اب ہم ان کی ریپروڈکشن کی بات کریں تو جو جمنوسپرم پلانٹس ہیں ان کی ریپروڈکشن کس کے تھرو ہوتی ہے؟ ونڈ کے تھرو ہوتی ہے۔ جو ان کے جو سیڈز ہوتے ہیں وہ ونڈ کے تھرو ڈسپورسڈ ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے ان کی ریپروڈکشن ہوتی ہے، جبکہ اینجوسپرم کی جو ریپروڈکشن ہے دے آر ڈیپینڈ آن اینیملز۔ اینیملز کے تھرو جو ہے ان کی ریپروڈکشن ہوتی ہے کہ اینیملز کے ہینڈ میں، لیگز میں، ونگز میں اس طرح سے وہ اسٹک ہو جاتے ہیں، اور اسٹک ہونے کے بعد جو ہے وہ
ریپروڈکشن کے پروسیس کرتے ہیں، کیونکہ جو اینجیوسپرم پلانٹ ہوتے ہیں زیادہ تر وہ ایک وائڈ ایریا میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اگر اینیملس ان کی جو ہے وہ گریزنگ کے لیے آ رہے ہیں یا وہاں پہ جیسے بٹر فلائی ہے وہ آ رہی ہیں تو وہ جو ہے وہ ریپروڈکشن کرواتی ہیں. So that are the main difference between angiosperm and gymnosperm, that angiosperms are flowering plant.